أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے خوشخبری دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں. بدلتی نہیں اللہ کی باتیں، یہی ہے بڑی کامیابی. آیات مذکورہ میں اولیاء اللہ کے مخصوص فضائل اور ان کی تعریف اور پہچان، پھر دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بشارت کا ذکر. ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوار چیز کے پیش آنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے کا غم. اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری اختیار کی. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اس میں چند باتیں قابل غور. اول یہ کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونے کا کیا معنی. دوسرے یہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے، ان کی علامات کیا ہے. تیسرے یہ دنیا اور آخرت میں بشارت سے کیا مراد. پہلی بات، اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کے بعد جب ان کو ان کے مقام جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو خوف و غم سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائیں گی. نہ کسی تکلیف و پریشانی کا خطرہ رہے گا، نہ کسی محبوب و مطلوب چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی لا زوال ہوگی. اس معنی کے اعتبار سے تو مضمونی آیت پر کوئی اشکال نہیں، لیکن سوال ضرور پیدا ہوتا ہے اس میں اولیاء اللہ کی کوئی خصوصیت نہ رہی بلکہ تمام اہل جنت جن کو جہنم سے نجات مل گئی وہ اسی حال میں ہوں گے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ انجام کار جنت میں پہنچ گئے وہ سب اولیاء اللہ ہی کہلائیں گے. دنیا میں ان کے اعمال کتنے مختلف رہے ہو مگر دخول جنت کے بعد سب کے سب اولیاء اللہ کی فہرست میں شمار ہوں گے. لیکن بہت سارے مفسرین نے فرمایا اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عام ہے، اور اولیاء اللہ کی خصوصیت یہی ہے دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ ہیں اور آخرت میں ان پر خوف و غم نہ ہونا تو سبھی جانتے ہیں. اس میں سب اہل جنت شامل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں
جو دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کے عہدے اور دنیا کی عزت وہ سب سے بالا تر ہوتے ہیں۔ بھئی ایک انسان ہے، مالدار ہے، بسم اللہ، الحمدللہ، اب مالدار انسان ہے، دولت کم ہو گئی تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ بھئی ایک مالدار آدمی ہے، دولت کم ہونے پر وہ بہت پریشان ہوتا ہے، بولے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں، دولت ملے نہ ملے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ جو مل گیا شکر، نہیں ملا صبر۔ کوئی عزت کرے نہ کرے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں، کوئی کار دے یا نہ دے، بہار دے نہ دے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس سمجھ گئے؟ کوئی آؤ بھگت کرے نہ کرے اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی دنیا کا عہدہ سیاست میں ملے نہ ملے اس سے کوئی مطلب۔ وہ درویش قسم لوگ ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ درویش قسم لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اولیاء اللہ کے تعریف اور ان کی علامات سے متعلق ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ لفظ ولی عربی زبان میں قریب کے معنی میں آتا ہے، دوست و محب کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کا ایک عام درجہ تو ایسا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی انسان و حیوان بلکہ کوئی چیز بھی مستثنی نہیں۔ اگر یہ قرب نہ ہو تو سارے عالم میں کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ تمام عالم کے وجود کی اصلی علت وہی خاص رابطہ ہے جو اس کو اللہ پاک سے حاصل ہے۔ تمام عالم کے وجود کی اصلی علت وہی خاص رابطہ ہے جو اس کو اللہ پاک سے حاصل ہے۔ اس رابطے کی حقیقت کو نہ کسی نے سمجھا نہ سمجھ سکتا ہے، مگر ایک بے کیف رابطے کا ہونا یقینی ہے۔ مگر لفظ اولیاء اللہ میں درجہ ولایت کا مراد نہیں، بلکہ ولایت و محبت اور قرب کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ قرب محبت کہلاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ قرب خاص حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ جیسا ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ایک حدیث قدسی اللہ پاک کا ارشاد ہے، میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، نفلی عبادات کے ذریعے۔ تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے۔ میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت و سکون اور کوئی کام میرے رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، گناہ تو کرنا دور کی بات، وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ گناہ کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو نفل عبادات کے ذریعے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا،
امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسے سے تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اپنے حوصلے کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے۔ پھر یہ فیض صحبت صحابہ کرام کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء و اقطاب سے بالاتر ہے۔ بعد کے لوگوں کو یہی فیض ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے۔ جتنے وسائط بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رگے ہوئے ہو، آپ کی سنت کے پیرو ہوں۔ ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالس اور صحبت، جبکہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے؟ سوال کر رہے صحابی، مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجے تک نہیں پہنچتا، عمل کے اعتبار سے۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، ہر شخص اسی کے ساتھ میں ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ اس سے معلوم ہوا اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لیے حصول ولایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت رضی رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتلاتا ہوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے، وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو۔ کیا کرو بولو؟ الحمدللہ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اے رزین، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، تو جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، ایک کام کر، اولیاء اللہ کی صحبت کو اپنا لیں، ذکر کی مجلس میں بیٹھا کر، جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو حرکت میں رکھنا، جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، اور جس سے نفرت کرو بولو اللہ کے لیے کرو۔ بات سمجھ گئے؟ اے رزین، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے ذکر کے مجلس کو پکڑ اور اولیاء اللہ کے صحبت کو اپنا، اور جتنا تنہائی میں ہو سکے اپنے زبان کو اللہ کی یاد میں حرکت دینا۔ مگر یہ صحبت و مجالس انہی لوگوں کے لیے مفید ہے جو خود ولی اللہ ہو اور متبع سنت ہو، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع نہیں، وہ خود درجہ ولایت سے محروم ہے۔ بھائی، سب سے اہم چیز کیا ہے بولو؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جنید بغدادی کے پاس ایک شخص 10 سال تک رہا. بولو کتنا رہا؟ 10 سال کے بعد وہ جانے لگا تو جنید بغدادی سے کہا حضرت آپ کیسے ولی ہو کہ مجھے آپ کے پاس پورے 10 سال میں کرامات نظر نہیں آئی؟ کیا نظر نہیں آئی؟ کرامات نظر نہیں آئی. جنید بغدادی نے کہا بھائی کیا ان 10 سال کے اندر تم نے میرا کوئی عمل دیکھا جو خلاف سنت تھا؟ جنید بغدادی نے کہا کیا ان 10 سال کے اندر تم نے میرا کوئی عمل دیکھا جو خلاف سنت تھا؟ کہ نہیں. کہ میرے پیارے متبع سنت، اتباع سنت میں زندگی گزارنا تمام کرامات سے افضل ہے. پانی پہ چلنا یہ کوئی کرامت نہیں ہے. ہوا کے اندر اڑنا تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. آج تو یہود بھی ہواؤں کے اندر اڑ رہے جادو کے ذریعے سے. سب سے اصل کرامت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنتوں کا اتباع کرنا. بات سمجھ گئے؟ ہاں، پانی پہ نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. جنات بھی پانی پر نماز پڑھتے. اصل ہے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع. یہ ہے سب سے بڑا ولی. بات سمجھ گئے نا؟ اولیاء اللہ کی علامت اور پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اولیاء یعنی میرے دوست میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ آوے اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں. ابن ماجہ بروایت حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی پہچان بتلائی کہ یعنی جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. کیا؟ جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، تمہیں اپنی غفلت جاتی ہوئی نظر آئے، تمہیں اپنی سستی جاتی ہوئی نظر آئے اور تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور توبہ کے آنسو تمہاری آنکھ سے نکلے. بات سمجھ گئے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا محسن آپ کا وہ انسان ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی باتیں بتلاتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے باتیں بتلاتا ہے. اس سے بڑا محسن دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ آج تو لوگ بغیر مفاد کے سلام بھی تو نہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں؟ اور جی زمانہ مفاد پرستی کا آ چکا ہے، کوئی بغیر کام کے سلام بھی تو نہیں کرتا ہے. لیکن اس مفاد پرستی کے زمانے کے اندر جو اللہ اس کے رسول کے باتیں دنیا اور آخرت جنت اور جہنم کو بیان کرے، اس سے بڑا محسن کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس کی قدر کرنا سب کے ذمہ ضروری ہے. بات سمجھ گئے؟ تفسیر مظہری میں فرمایا عوام نے جو اولیاء اللہ کی علامت کشف کرامت یا غیب کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے، غلط اور دھوکہ ہے. ہزاروں اولیاء اللہ ہے جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں، اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں. بہت ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے اور کشف کرامت ان سے ہو رہی ہے. یہ دھوکہ ہے. کیا ہے بولو؟ دھوکہ ہے. جادو کے ذریعے بھی انسان یہ سب چیزیں کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے بولو؟ بھائی جادو کے ذریعے بھی انسان کر سکتا ہے. سب سے بڑا ولی وہی جو میں نے پہلے کہا
جو اللہ کے مرضیات پر چلے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اس کے اندر ہو، یہ ہے سب سے بڑا ولی۔ بات سمجھ گئی کیا ہے بولو؟ سب سے بڑا ولی جو سنتوں کو جان جان کے عمل کرتا ہو اور جس کا ایمان بھی درست ہو اور جس کے عقیدے بھی درست ہو۔ کیا درست ہو بولو؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو آج کل آپ کو بہت ملیں گے سجادہ نشین خانقاہوں کے، درگاہوں کے، یہ مجاور، نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے، اور اپنے آپ کو پیر طریقت کہتے ہیں۔ ان کو تو جوتا مارنے کو دل کہتا ہے، نہ نماز کا اہتمام نہ کچھ، اور چہرے پہ داڑھی نہیں اور کہتے ہم پیر طریقت ہے۔ جوتا مارنا شیطان دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارے بھائی تیری ولایت تجھے داڑھی پہ نہیں لا سکی ہے، تو کیا اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہوں کے سجادہ نشین، ان کے بال تو آپ کو پیٹھ تک نظر آئیں گے، لیکن داڑھی آپ کو خشخشی نظر آئیں گی۔ سر کے بال تو پیٹھ تک، کہاں تک؟ کندھوں سے نیچے چوٹی ڈال سکتے ہیں آپ، لیکن داڑھی بالکل خشخشی۔ پیر طریقت نہیں، شیطان دھوکہ ہے، یہ دنیا دار پیر ہے۔ کیسے پیر ہے بولو؟ دیندار پیر تو ہوتا ہے جو لوگوں کے نیک اعمال پر نگاہ رکھتا ہے کہ اللہ کے بندے نیک اعمال کرے، اللہ کے بندے اللہ سے جڑے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد آئے۔ دنیا دار پیر جس کی نگاہیں لوگوں کے مال پر ہوتی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان لوگوں کے پاس جاؤ جو واقعتاً اللہ رب العالمین کے محبت میں گھل چکے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ جو اللہ کے مرضیات پر چلتے ہو، جو اللہ رب العالمین کی ہر بات کو مانتے ہو۔ اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، وہ بشارت یہ ہے کہ موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے زبان پر کلمے کو جاری فرماتے ہیں۔ کیا کرتے بولو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل لا الہ الا اللہ کو نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوں گی نہ قبر میں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں مرتے وقت میں بھی ان پر کوئی وحشت نہیں ہوتی ہے، نہ قبر کے اندر ان پر کوئی وحشت ہوں گی، اور نہ قبر سے اٹھنے کے وقت گویا میری آنکھیں اس وقت کا حال دیکھ رہی ہیں جب یہ لوگ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی شکر اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، موت کے ٹائم کوئی غم پریشانی نہیں، بلکہ کلمہ پڑھتے ہوئے، اور کسی کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، وہ خود کلمہ پڑھیں گے، اور قبر میں ان کے چہروں پر کوئی وحشت نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس منظر کو، وہ لوگ قبروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے تو یہی کہیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارا غم دور، بولو بولو، غم دور کر دیا۔ اور دنیا کے بشارت کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سچی خوابیں جو انسان خود دیکھیں یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھیں، جن میں ان کے لیے خوشخبری ہو۔ اور دنیا کے دوسری بشارت یہ ہے کہ عام مسلمان بغیر کسی غرض کے اس سے محبت کریں اور اچھا سمجھیں۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی عام مسلمانوں کا اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے۔ کیا ہے بولو بھائی؟
کوئی پیڑ پیچھے بغیر مفاد کی تعریف کرے، بغیر مفاد کی آپ سے محبت کرے، تو یہ آپ کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے۔ کیا ہے بولو؟ ارے بولو بھائی۔ ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے، اچھی کتاب ہے وہ، اس میں لکھا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کوئی اس کی اخلاق کی تعریف کرے، اس کی اچھائی بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے کیوں اٹھاتے ہو؟ تو اللہ کہتے مخلوق ہو کر میرے بندے کی تعریف کر رہے ہیں، میں خالق ہو کر اپنے بندے کو عذاب کیسے دوں؟ اتنے اچھے بنو کہ لوگ ہماری تعریف ہمارے پیٹھ پیچھے کرے۔ سامنے تعریف تو کوئی بھی کرتا ہے، آپ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تعریف اصل وہ ہے کہ آپ نہیں ہیں، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ نہیں ہیں، لوگ آپ کی کمیاں محسوس کریں، یہ ہے اصل تعریف۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے اپنے اولیاء میں شامل فرمائیں، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اپنی مرضیات پر ہم سب کو چلانے کی فیصلے فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔